فرما دیے۔ زمین سے پانی تو نکل آتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے اللہ نے محبوب کی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابراہیم کئی دن تک اس آگ میں رہے، لیکن آگ ایک بال کو بھی نہ جلا سکے۔ بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت بڑے معجزے کی بات ہے۔ اور جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، مجھے اس سے بھی بڑا کمال نظر آتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ مہمان تشریف لائے، میں نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانے سے فراغت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ پیش کیا۔ جب مہمانوں کو تولیہ پیش کیا گیا تو وہ تولیہ صاف ستھرا نہیں تھا، تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ تولیہ صاف ستھرا لے کے آؤ، چمکتا ہوا لے کے آؤ۔ وہ خادم چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہی تولیہ صاف ستھرا چمکتا ہوا لے کے حاضر ہو گیا۔ مہمانوں کو پیش کیا، مہمانوں نے ہاتھ صاف کر لیے، لیکن تھے بڑے حیران کہ یہ تولیہ اتنی جلدی کیسے صاف ہو گیا۔ تولیہ دھونے کے اندر، صاف کرنے کے اندر وقت لگتا ہے، صابن لگانی پڑتی ہے، پھر خشک کرنا پڑتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مہمانوں کو حیران پریشان دیکھا تو میں نے اپنے مہمانوں سے کہا حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ اسی گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کھانا تناول فرمایا، میں نے کھانے سے فراغت پر آپ کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے یہی تولیہ پیش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے۔ آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت یہ ہے کہ جب یہ تولیہ تھوڑا سا گندا ہو جاتا ہے، ہم اس تولیے کو پانی کے ساتھ نہیں دھوتے، صابن صرف نہیں لگاتے، بلکہ اس تولیے کو پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے تنور کی آگ میں لٹکا دیتے ہیں۔ وہ آگ میل کچیل کو کھا جاتی ہے لیکن تولیے کو نہیں جلاتی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس تولیے کو ہاتھ لگ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے بڑے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میرے جمال کے تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار نہیں کروایا، لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے محبوب کو کیا کمال عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتين مرتم ببصرہ و مرتم بفؤادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسرا ان آنکھوں کے ساتھ عرش کے اوپر اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے سفر پر نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا تحفہ ملا، کیا گفٹ ملا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ہے، انسان کمزور ہے، آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کچھ کم کروا لیجیے۔ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، 5 نمازیں باقی بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اور کم کروا لیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب یہ 5 نمازیں باقی بچی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ نمازیں 5 پڑھے گی اور ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ 5 نمازیں پڑھنا
امت کے لیے مشکل ہو چکا ہے، چاہے وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، گداگر بادشاہ ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ ہے، اس مسجد کے اندر 5 مرتبہ کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میرا اللہ جب کسی سے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیداوار کے اندر کمی نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ جانوروں کے دودھ کو بند نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موسم کے اعتبار سے بارشوں کو نہیں روکتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ صبح کے ناشتے سے محروم نہیں کرتا، اللہ دوپہر کے کھانے سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی سے محروم نہیں کرتا۔ میرا اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے سجدوں سے محروم کر دیتا ہے، اللہ نمازوں سے محروم کر دیتا ہے۔ مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی، بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، اپنے پڑوسی سے کہتا ہے، رشتہ دار سے کہتا ہے، جگری یار سے کہتا ہے بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے چلو نماز کے لیے، تو آگے سے جواب دیتا ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ میرے بھائی مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، یوں نہ کہا کرے جس دن نماز کی توفیق نہ ملے، جس دن اپنے رب کے سامنے مسجد کے اندر یہ پیشانی جھکانے کی توفیق نہ ملے، سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہ ملے، اس دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرے کہ آج میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوتا تو مجھے سجدوں کی توفیق دے دیتا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں جب کسی بندے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے آج کے بعد مرنا جینا ختم ہے، تو نے میرے گھر نہیں آنا میں آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ اگر دنیا والے بول چال ختم کر کے ناراضگی کی حالت میں گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو میرا اللہ بھی ناراض ہو کے مسجد کا دروازہ بند کر دیتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو کے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، میرا اللہ ناراض ہو کے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ضرور کیا کرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے پتہ چلا جو عاشق رسول ہوگا، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا، آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنے والا، آپ علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والا، وہ نماز پڑھ کر آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا۔ اور جو زبان سے صرف نعرہ لگاتا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں فلاں چیز بھی قبول ہے، وہ صرف نعرے لگاتا ہے لیکن نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا تو اسے عشق رسول کے اندر سے ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو جب آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے کیا وہ زندگی قبول نہیں؟ اب یہ نعرہ یوں بھی تو لگایا جا سکتا ہے غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں سود کا کاروبار چھوڑنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں رشوت کا چھوڑنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں خواتین کو پردہ بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں جھوٹ کا چھوڑنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں بدنظری کا چھوڑنا بھی قبول ہے۔ اگر موت سے پہلے والی کی زندگی انسان نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے عشق رسول عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا اہل ایمان ہے، نبی کے پیار کو دل میں بسانا اہل ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا اہل ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا اہل ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا اہل ایمان ہے۔ اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا اہل ایمان ہے۔ اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے،
امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اس لیے نبی اسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ کے نبی سے کیوں کہہ رہے تھے کہ چلے جائے کچھ کم کروا لے اور چلے جائے کم کروا لے، تقریباً 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت محمدیہ کے ساتھ ہم دردی خیر خواہی اپنی جگہ پہ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ میں دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکا، تاہم آج یہ تو ہو سکتا ہے میں ان آنکھوں کا دیدار بار بار کر لوں جن آنکھوں نے بار بار اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ اور جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے بھی بڑا کمال نظر آتا ہے۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، امی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتائیے۔ تو ان کی والدہ نے مختصر بات کر دی، یا بنیا لو رأیت لقلت الشمس طالعۃ، اے میرے بیٹے اگر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو یوں کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ میرے اللہ نے محبوب کو یوں حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہم نوجوانوں سے بعض مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حلیہ تو بتا دو، اسے اللہ کے نبی کے حلیے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اسے دنیا کے اداکاروں کے بارے میں، دنیا کے فلمی سٹار کے بارے میں، دنیا کے اندر پلیٹ کے بارے میں ہر معلومات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے حلیے کے بارے میں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، قدر بلندی کی طرف مائل تھا، عظیم الحامتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قدر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، واسع الجبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی قدر کشادہ تھی، اعزج الحواجب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بالکل باریک کچھ خمدار تھی، درمیان کے اندر ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھرتی تھی، اکحل العینین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پہ سرما آلود تھی، آپ کی مبارک پلکیں دراز تھی، آپ کی آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے، اقل القرنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا پانسا یہ قدر بلند تھا، کأنما یعلوہ النور، ہر وقت یہاں پہ نور ٹپک رہا ہوتا تھا، سحل الخدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نہ اندر کو دھسے ہوئے نہ باہر کو نکلے ہوئے، بالکل برابر ہموار تھے۔ جب رخسار کے اوپر پسینہ آتا تھا تو پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ظلیق الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک قدر کشادہ تھا، جب میرے محبوب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے سامنے کے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک یہ دودھ کی طرح موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کف اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک
گھنی تھی، سینے مبارک کو گھیر لیا کرتی تھی. اس داڑھی مبارک کے اندر 17 یا 19 کے قریب سفید بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قدر کشادہ تھا. سینے مبارک، پیٹ مبارک بالکل برابر ہموار تھا. پیٹ نہ اندر کو دھنسا ہوا نہ باہر کو نکلا ہوا. سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لمبی لکیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی. جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو ریشم کی طرح محسوس ہوتی تھی. آپ کی مبارک انگلیاں قدرے طویل تھی. آپ کی کلائیاں، آپ کے جوڑ مبارک مضبوط تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک قدرے گھگریالے تھے. کبھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا. درمیان کے اندر مہر نبوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے. پاؤں کے اوپر والا حصہ قدرتی طور پہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تیل لگایا گیا ہو. جب پانی کا قطرہ گرتا تھا یہ دائیں بائیں بہہ پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہے ہو. ذرا جھک کے چلتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک کسی کے سامنے تشریف لاتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نکل آیا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جب مکمل مبارک حلیہ بیان کیا تو آخر کے اندر فرمانے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مبارک حلیہ عطا فرمایا تھا اور مبارک حسن و جمال عطا فرمایا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، وہ ایک مرتبہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی. سلائی کرتے ہوئے سوئی ہاتھ سے نیچے گر گئی. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئی کو تلاش کیا تو سوئی مل نہ سکی. پریشان ہو گئی. حجرے کے اندر روشنی کا انتظام نہیں تھا، چراغ کے اندر تیل ختم ہو چکا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں بڑی پریشان تھی. اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر تشریف لائے. آپ نے جو ہی قدم مبارک اندر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شعاعیں جب میرے حجرے کے اوپر پڑی تو میرا پورا حجرہ جگمگا اٹھا، روشنی ہو گئی، حتیٰ کہ گم شدہ سوئی بھی چمک اٹھی. میں نے جلدی سے وہ سوئی اٹھائی اور مسکرا پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا اللہ کے نبی سوئی گم ہو چکی تھی، آپ اندر تشریف لائے، آپ کے چہرے انور کی نور کی شعاعیں سوئی پر پڑی، میری گم شدہ سوئی چمک اٹھی. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں فرمایا عائشہ الویل 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 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہلاکت ہے، تباہ و بربادی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کس کے لیے ہلاکت ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو بندہ دیدار مصطفیٰ سے محروم ہو جائے، میرے چہرے کا دیدار نہ کر سکے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی کون بدبخت ہے جو آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے گا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہر بندہ میرا دیدار کر سکے گا مگر بخیل آدمی دیدار نہیں کر سکے گا. اماں جان نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی بخیل کون ہوتا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر ہو جائے وہ میرے نام کو سن کے درود نہ پڑھے یہ بخیل ہوتا ہے اور قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بعض مرتبہ لوگ کتابت کرتے ہیں کسی کاپی کے اندر رجسٹر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھتے ہیں تو وہاں مکمل درود شریف لکھنے کی بجائے صرف صاد ڈال دیتے ہیں
یا صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تب بھی نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ مکمل درود شریف نہیں لکھتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ مکمل درود شریف نہ لکھنا، صاد کے اوپر یا صاد لام عین میم کے اوپر اکتفا کرنا، یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ مکمل درود شریف لکھا جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے نام کے ساتھ مکمل درود شریف لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس کتاب کے اندر، کاپی کے اندر میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا رہے گا تو اس وقت تک ایک فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ تو یہ کہ درود شریف لکھنے کی وجہ سے فرشتہ بخشش کی دعا کرتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ شہد کی مکھی جب تو پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ ترش ہوتے ہیں، کچھ کھٹے ہوتے ہیں، لیکن جب شہد نکالتی ہے تو شہد میٹھا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ میں میٹھے رس، کھٹے رس، ترش رس، ان سارے رسوں کو جمع کر لیتی ہوں، صرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ درود کی برکت سے کھٹے رسوں کو میٹھا فرما دیتے ہیں۔ اگر درود کی برکت سے کھٹے رس میٹھے ہو سکتے ہیں تو آج ہماری زندگی پریشانیوں کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے جو کڑوی ہو چکی ہے، کیا یہ میٹھی نہیں بن سکتی؟ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اللہ درود کی برکت سے اس کی کڑوی زندگی کو میٹھا بنا دیں گے، اللہ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دیں گے، اللہ اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ لیکن بندہ درود شریف پڑھنے والا تو بنے، بعض فرق کو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لیکن ایک مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ کتنی انسان کی بے وفائی ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے اوپر درود شریف نہ پڑھ سکے۔ اگر آپ روزانہ کی تلاوت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ استغفار 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، اپنے دن کے اوقات میں کم از کم 10 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر میرے کسی بھائی کے پاس، بزرگ کے پاس 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ ایک مرتبہ تو پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر 2 سیکنڈ لگتی ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر بندہ درود شریف کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی کی سچی محبت نصیب ہو جائے گی۔ مجلس کے اندر نوجوان موجود ہیں، میں نوجوانوں کی خدمت میں درخواست کروں گا، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو چھوٹے سے پین فلیکس بنوا لیے جائیں، چھوٹے سے اشتہار بنوا لیے جائیں اور اس کے اوپر صرف یہ لکھ دیا جائے کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے، سوالیہ نشان ڈال کے نیچے درود شریف لکھوا کے مسجد کے اندر، چوک چوراہے کے اوپر، گلی بازاروں کے اندر لگوا دیں۔ جو بندہ پڑھنے والا ہوگا کم از کم اس اشتہار کو دیکھ کر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اس اشتہار کو، بینر کو، بیج کو دیکھ کے ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے عرش کے بالکل سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد مبارک اونچا اور لمبا ہوگا، اس اونچے اور لمبے قد کی وجہ سے وہ پوری انسانیت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس بندے کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کس بندے کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک بندے پہ پڑے گی، فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لیں گے، یا احمد یا احمد، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کے نبی یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے پتا چلے گا میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو میں اس وقت تیزی کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور فرشتوں سے جا کے کہوں گا میرے رب کے نمائندوں، میرے رب کے فرشتوں میری بات تو سنو۔ فرشتے جواب دیں گے آج ہم کسی کی بات نہیں سنتے، اللہ نے حکم دیا ہے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرشتوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤں گا، میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھوں گا، چہرہ عرش کی طرف یہ اٹھا کے عرض کروں گا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا، اللہ آج تو مجھے راضی کرنے کا دن ہے، آج تو مجھے خوش کرنے کا دن ہے، اللہ آج تو فرشتے میری بات نہیں مان رہے۔ جب نبی علیہ السلام عرش کی طرف چہرے انور اٹھائیں گے تو عرش کی طرف سے آواز آئے گی میرے فرشتوں اس بندے کو میزان کے قریب لے کے آؤ، نیکیوں کا دوبارہ وزن ہوگا، گناہ دوبارہ تولے جائیں گے۔ چنانچہ اس بندی کو میزان کے قریب لایا جائے گا، نیکیوں کا وزن ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میزان کے قریب کھڑا ہو جاؤں گا، میرے ہاتھ کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا، انگلی کے اس پورے کے برابر ہوگا۔ میرے محبوب بسم اللہ پڑھ کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے۔ جو ہی اس ٹکڑے کو رکھا جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا کہ فرشتوں یہ بندہ تو کامیاب ہو چکا ہے، یہ تو جنت کا حقدار بن چکا ہے، اسے جہنم کی بجائے جنت کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں ان سے جا کے معلوم کروں یہ کون ہے جن کی وجہ سے آج میری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ بندہ میرے محبوب کے پاس آئے گا، تاجدار مدینہ کے پاس آئے گا، ساقی کوثر کے پاس آئے گا، شافی محشر کے پاس آئے گا، محبوب رب العالمین کے پاس آئے گا، دو جہاں کے سردار کے پاس آئے گا، آمینہ کے لال کے پاس آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرے گا آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھی ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ اچھا اللہ کے نبی یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو کاغذ کا ٹکڑا تھا سفید رنگ کا انگلی کے پورے کے برابر، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر درود شریف لکھا ہوا تھا، تو دنیا کے اندر میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، اللہ نے درود کی برکت سے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ درود شریف کا اہتمام ضرور کیا کریں اور رات کو سوتے وقت درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اسے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب کی زیارت نہیں کی، ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ والضحیٰ والا چہرہ نہیں دیکھا، ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ واللیل والی زلفیں نہیں دیکھی، ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ ما زاغ البصر والی آنکھیں نہیں دیکھی، ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ الم نشرح لک صدرک والا سینہ نہیں دیکھا، ہم نے کھلی آنکھوں کے ساتھ پیغمبر کے ہاتھ نہیں دیکھے، پیغمبر کا مبارک جسم نہیں دیکھا، لیکن ہم درود شریف پڑھ کے خواب کے اندر اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، ایک تو اللہ کے نبی کا حلیہ یاد کرے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے، اور دوسرا درود شریف کا اہتمام کرے، سونے سے پہلے درود شریف پڑھے، دن کے اوقات میں درود شریف پڑھے۔ یہ درود پڑھنا بندے کا کام ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دینا یہ میرے رب کا کام ہوتا ہے۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، میں مدرسے کے اندر سبق پڑھانے کے لیے گیا تو مدرسے کے استاذ نے کہا کہ حضرت میری بچی نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بیٹی مجھ سے کیسے بات کرے گی، وہ تو 3.5-4 سال کی ہے۔ تو اس نے حضرت وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بچی کو اندر کمرے کے اندر بھیج دو،
وہ بچی میرے پاس آئی تو میں نے اس بچی سے پوچھا، بچی کا نام عروبہ تھا، کہ بیٹی عروبہ کیا بات ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ حضرت جی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ تو میں ہکا بکا حیران پریشان کہ 3.5-4 سال کی بچی اور بات کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ تو بچی کہنے لگی حضرت جی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا پھر آپ سے کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگی حضرت مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو یہ بچوں کے دلوں کے اندر محبت اسی وقت آتی ہے جب ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جب گھر کے اندر درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے، جب ماں باپ خود سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ اوپر چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر پھر اللہ کے نبی کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بچہ تھا، وہ اسکول کے اندر پڑھتا تھا 4 یا 5ویں کلاس کے اندر، تو استاد نے اپنے بچوں کو ایک نعت یاد کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ اب جس بچے کو یہ نعت یاد کروائی گئی، وہ بچہ جب بھی اس نعت کو پڑھتا تو یوں پڑھتا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، والا کو والے پڑھتا تھا۔ تو استاد نے کئی مرتبہ بچے کو سمجھایا کہ بیٹا شاعر نے والا لکھا ہے تو آپ والا پڑھا کرو، لیکن بچہ ہر وقت والے پڑھتا تھا۔ اب اللہ کی شان، سکول کے اندر جب سالانہ تقریب آئی تو بچے کے ذمہ لگا کہ آپ نے وہی نعت پڑھنی ہے، تو بچے نے وہی نعت پڑھی اور نعت کے اندر کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے۔ بعد کے اندر استاد نے جو پرنسپل تھا کھڑے ہو کے کہا کہ اساتذہ بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اب کتاب کے اندر والا لکھا ہوا ہے اور بچے نے پورے مجمع کے سامنے والے پڑھا ہوا ہے، تو استاد کی بے عزتی ہوئی۔ چنانچہ مجلس ختم ہو گئی، طلباء کی چھٹیاں ہو گئی، بچے اگلی کلاس کے اندر پہنچ گئے، سال کا پہلا دن تھا، تو یہ بچہ رحمت لقب پانے والا جب اگلی کلاس کے اندر پہنچا تو اس کے پاس وہی استاد آئے جس نے بچے کو نعت یاد کروائی تھی، اور بچوں سے کہا کہ میں مختلف سوالات کروں گا، آپ نے جوابات دینے ہیں۔ چنانچہ استاد نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جب اس بچے کی باری آئی جس بچے کو استاد نے نعت یاد کروائی تھی، استاد نے کہا کھڑے ہو جا، بچہ کلاس کے اندر کھڑا ہوا تو استاد نے کہا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب نہیں دیا۔ استاد نے پھر پوچھا ہمارے بچے کا نام، ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے پھر جواب نہیں دیا۔ تو استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو استاد نے بچے کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بچے کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب دوسری کلاس کے بچے حیران پریشان کہ لڑکا تو ضعیف فتیل ہے، اسے تو ہر چیز آتی ہے، اب یہ آسان سا سوال ہے کہ ہمارے پیغمبر کا نام فلاں ہے، یہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد بریک کی گھنٹی بجے، چھٹی ہو گئی، وقفہ ہو گیا، تو بچے کھانے پینے کے لیے چلے گئے۔ اب یہ بچہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر یہ واش روم کے اندر گیا اور وہاں سے باہر نکل کر بیسن کے اوپر اس نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد ایک کلاس کے اندر آ کے بیٹھ گیا، استاد ڈنڈا ہاتھ کے اندر ہوا کے اندر لہراتا ہوا پھر اسی بچے کے پاس آیا اور کہا کہ بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے فوراً کھڑے